Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about the queer theory gender studies کا ایک اہم ٹاپک ہے. تو یہ queer theory کیا کہتی ہے اور یہ کس بارے میں ہے، آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے جنڈر سٹڈیز کے بہت ہی اہم ٹاپک کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیور کا کیا مطلب ہے، اور اس سے پہلے آپ کے لیے پرابلمٹائزنگ کا ورڈ انتہائی اہم ہے. اس کو سمجھیں گے تو ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ کیور جو تھیوری ہے وہ کیا کہتی ہے. تو پرابلمٹائزنگ کا مطلب ہے کنسیڈرنگ سم تھنگ ایز اے پرابلم ان فائنڈنگ اٹس سولوشن اکارڈنگلی اس کا پرابلمٹائزنگ. بیسکلی یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو مسئلہ جاننا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو مسئلہ جاننا اور اس کا حل تلاش کرنا پرابلمٹائزنگ کہلاتا ہے. تو یہاں پر پرابلمٹائزنگ کیوں ڈسکس کی، اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر کوئر جو تھیوری ہے اس میں ورڈ سیکس کو پرابلمٹائز کیا گیا ہے. سو ویریس کیٹیگریز ہیں جنڈر سٹڈیز کے، جس میں میل، فیمیل، گے، لیسبینس تمام آتی ہیں. جتنے بھی جنڈرس آتے ہیں ان کو ایز اے پرابلم لینا اور اس کا حل تلاش کرنا بیسکلی جو ہے جنڈر سٹڈیز کا بھی ٹاپک ہے، اور یہ کوئر تھیوری میں بھی اہمیت کا حامل تھا. سو ان تمام کو ایز اے پرابلم لیا. سو بائی پرابلمٹائزنگ دا سیکس وی مینٹ ٹو لک into these categories to find either their categories are correct or there are some problems in them. تو ان کو پرابلم کے طور پر اس لیے لیا کہ تاکہ ان کو چیک کیا جا سکے کہ وہ جو ہے نا صحیح ہے، ان کو ہم صحیح مانیں کہ نہ مانیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایز اے جینڈر کنسیڈر کریں کہ نہ کریں. کیونکہ قدرت نے دو ہی جنڈرس بنائے ہیں، میلس اینڈ فیمیلس. لیکن یہ ہسٹری میں ہم دیکھیں گے کب سے یہ اسٹارٹ ہوا. بیسکلی یہ لیسبینس اور گے کا کنسیپٹ اسٹارٹ ہوا. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو گیس ہیں یا لیسبینس ہیں کہ ان کو بھی ایز اے جنڈر کنسیڈر کیا جائے. سو اس چیز کو جو ہے ایز اے پرابلم لیا گیا ہے. سو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں، یہ جو ٹاپک ہے وہ کہاں سے ہوا، اسٹارٹ ہوا اور کیوں ہوا. یہ بیسکلی 1970 اور 80 کی دہائی کی بات ہے کہ تب تک جو ہے نا کوئی سیکچول ڈویژنس نہیں تھی، میل اینڈ فیمیلس کو ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیسبین، گیز اور دوسری کیٹیگریز شامل نہیں تھیں. سو جو گے لبریشن فرنٹ بنا بریٹین میں، اور اس نے جو ہے نا کچھ ڈیمانڈس کی حکومتی طور پر جو ہے نا وہ کنسیڈر کرنا چاہتے تھے، اور حکومتی طور پر وہ کچھ چیزیں یعنی کہ اپنا وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کلچر اور ٹریڈیشن جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرے. سو انہوں نے گے لبریشن فرنٹ ایک بنایا، ایک آپ کہیں کہ ان کی آرگنائزیشن تھی. تو اس نے کچھ ڈیمانڈس کی حکومت سے، اور حکومت نے جو ہے نا ان کو پھر اجازت نامہ دے دیا، پھر اجازت مل گئی ان کو گورنمنٹل لیول پر، اور سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ملی. سو لیکن 1987 میں جب 20,000 لوگوں کو ایڈس کی بیماری ہوئی جو بالخصوص گیس تھے، تو پھر جو ہے نا وہ جو ان کے لیے خاص قسم کی چھوٹ ملی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے کینسل کرنی پڑی. پھر اس تمام سینیریو میں جو کنسیپٹ تھا ڈیولپ ہوا وہ تھا کہ جینڈر از ناٹ فکسڈ. ان شارٹ یہ کہ وہ کہتے ہیں، یعنی کہ کیور ہم تھیوری کے بیس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جینڈر کوئی فکس نہیں ہوتا ہے، سم واٹ اٹ از فلوئڈ. وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا یہ چینج ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی صرف میل اور فیمیل کوئی لازمی نہیں ہے. سو ہومو سیکچولس آر ناٹ ڈفرینٹ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ ہومو سیکچولس ہیں، گیس اور لیسبینس سے یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، ان کو بھی ایز اے جنڈر کنسیڈر کیا جائے. سو کیور تھیوری جو ہے نا بیسیکلی سائنونیم ہے ہومو سیکچولس اور گیس اور لیسبینس. آپ کہیں کہ اس کے سائنونیم کو ہم کیور تھیوری کہتے ہیں. یہ تھیوری جو ہے 1990s میں مرج ہوئی، اور یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا، سیکچول آئیڈینٹیز آر ناٹ ڈفرینٹ. یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکچول جو آئیڈینٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ نہیں ہوتی ہیں، مختلف نہیں ہوتی ہیں.
سو کرٹیسزم آن کوئر تھیوری، پھر کوئر تھیوری پر آف کورس بہت سارے کرٹیسزمس ہوئے، تنقید کا نشانہ یہ بنی. سو وہ کہتے ہیں تنقید ہم کس طرح کر سکتے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ ہیومن آئیڈینٹی از فکسڈ، اٹ از ناٹ فلوئڈ. ہیومن جو آئیڈینٹی ہے یا تو وہ میل ہو سکتا ہے یا فیمیل ہو سکتی ہے، یہ کوئی فلوئڈ نہیں ہے کہ آپ تیسرا چوتھا جنڈر اپنی طرف سے بنا دیں. دوسرا اہم کرٹیسزم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئر تھیوری از بیسڈ آن کلچرل ٹیکسٹ لائک موویز، سانگس ETC، اٹس ناٹ بیسڈ آن دا ریئل لائف پیپل. یہ جو ہے نا صرف موویز اور سانگس کے بیس پر آپ بنا سکتے ہیں. چلیں کہ 2 گھنٹے میں آپ نے کوئی مووی بنا دی تو اس میں ایک ایکسیپٹنس مل سکتی ہے، کسی کلچر میں اس کو ایکسیپٹنس مل سکتی ہے، لیکن یہ ریئل لائف پیپل اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا اہم کرٹیسزم اس پہ ہے کہ کوئر تھیوری اگنورڈ دا سفرنگس آف گیز. اس نے صرف جو ہے نا اس کے پلیجر کو ڈسکس کیا کہ بھائی چلے ہومو سیکچوئل جو اتنے بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مسائل ان کے ساتھ ہونے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹنس نہیں ملی، تنقید کا نشانہ یہ بنی. دس تھیوری واز فوکسڈ آن سیکچوئل پلیجر آف گیز انسٹیڈ دیئر ایکٹیویٹیز، اور ان کی ایکٹیویٹیز پر، ان کے مسائل پر کوئی اس میں ڈسکشن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اسے ایکسیپٹنس نہیں ملی ہے. سو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.